صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ادوار میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے رول ایکٹیو کو نظر آتا ہے؟ جی بالکل ایکٹیو نظر آتا ہے. سیدنا علی نظر آتے ہیں ایکٹیو. یعنی شروع میں 6 مہینے میں اختلاف تھا نا, اس کے بعد یہ ایکٹیو رول آپ دیکھیں. بلکہ یہ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ مطلب خلفائے ثلاثہ کی عزت کرتے ہیں, حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں. وہ تفضیلی شیعہ ہیں, جیسے زیدیہ ہیں آپ کے یہ شام کے اندر. تو وہ اہل سنت کے تقریباً قریب ہی ہیں. وہ خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں, سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں اور اصحاب پر لعنت کے قائل نہیں, نعوذ باللہ. وہ صحیح شیعہ ہیں, شیعہ نے علی میں سے, یعنی رافضی نہیں ہے وہ. تو وہ ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے لیکچر میں کہہ دیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ اگر دیکھیں نا جی, ان کی اگر نیت ہوتی نا حضرت علی کو بنانے کی تو حضرت علی کا اکیلے کا نام لیتے. انہوں نے یہ 6 رکنی کمیٹی اس لیے بنائی کہ جی وہ مطلب معاملے کو الجھانا چاہتے تھے. تو آپ دیکھیں نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے ان کو بعد میں پکڑ لیا. اب میں نام نہیں لیتا, آپ کو پتہ ہے جن کا کل فون آیا تھا, جی ٹھیک, انہی کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا, میں نے ان کو جناب تقریر کے بعد محرم میں پکڑ لیا. میں نے کہا جی یہ آپ کی بات بالکل باطل ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے, ہماری اہل سنت کی تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدنا عمر جب جنگ یرموک میں فتح ہوئی, جنگ قادسیہ میں ہوئی, تو پھر سیدنا عمر نے باقاعدہ انٹرنیشنل وزٹس کی ہیں. شام بھی گئے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے, ایران میں بھی سیدنا عمر خود گئے ہیں, اور کوئی فوج نہیں ساتھ لے کے گئے, چند لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھی. ان کا اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ زندگی موت کی حفاظت کرنے والا ہے. تو میں نے کہا بتائیے کہ وہ اپنی جگہ خلیفہ کس کو چھوڑ کے گئے تھے پیچھے؟ کہتے ہیں جی حضرت علی کو. میں نے کہا ہمارے یہاں بھی ملتا ہے سیدنا علی کو خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. اور وہ کیوں چھوڑ کے گئے تھے؟ کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تھے نا, تو پہلی دفعہ ہوا تھا کہ حضرت علی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ مدینے میں خلیفہ چھوڑ کے گئے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور بخاری نے حضرت علی کے فضائل پہ پہلی حدیث ہی لی ہے, اور مسلم نے بھی. کیا علی, حضرت علی رو پڑے کہ مجھے بھی ساتھ لے گیا. ان کا علی تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی موسیٰ بھی جب کوہ طور پہ گئے تھے تو حضرت ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے, تو میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس کو رافضی اپنی طرف لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس سے ثابت ہوا کہ خلیفہ ہیں وہ, حالانکہ حضرت ہارون جو ہے حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں. حضرت ہارون کا خلیفہ موسیٰ, حضرت موسیٰ کے خلیفہ ہارون نہیں بنے بلکہ جوشوا بنے, یوشع ابن نون. اور دوسرے ناسبی جو ہے نعوذ باللہ, شاہ جی آپ کو پتہ ہے وہ اس کے دوسرا مطلب نکالتے ہیں, اتنے خبیث ہیں یہ. وہ کہتے ہیں جی اس سے پتہ چلا کہ جیسے حضرت موسیٰ چلے گئے اور ہارون کو چھوڑ کے گئے تو پیچھے امت میں اختلاف پیدا ہو گیا, تو علی کی وجہ سے پیچھے اختلاف پیدا ہو جائے گا. دیکھیں ایسی جناب ایسی طریقے سے نا وہ پوائنٹ نکالتے ہیں. پھر ٹھیک ہے, میں کہا تو پھر اگر سنیوں کے رافضیوں, سنیوں میں گھسے ہوئے ناسبیوں نے یہ حرکتیں کرنی ہیں, پھر شیعہ کے گھسے ہوئے رافضی بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, پھر دونوں جسٹیفائی ہیں نا. ظاہر ہے دونوں نے گمراہی کمانی ہے نا. وہ تو حدیث پوری ہونی ہے نا جو موقوفاً روایت ہے, سیدنا علی کا اپنا قول ہے. اور جب غیبی خبر ہو اور موقوفاً ہو کسی صحابی سے, وہ نبی کے بتانے پہ محمول ہوتی ہے, صحیح سند کے ساتھ ہے. فضائل صحابہ کتاب احمد بن حنبل, یہ اب چل ضمناً آ گیا, میں اس کتاب کا بھی تعارف کروا دوں. یہ پہلی دفعہ یہ کتاب الحمدللہ ہمارے جہلم شہر سے چھپی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب فضائل صحابہ, دنیا میں فضائل صحابہ کے اوپر سب سے بڑی یہ کتاب ہے. 1903 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور یہ تحکیم ایک عرب اسکالر کی تحکیم کے ساتھ چھپی ہوئی ہے, شیخ وسیع اللہ بن محمد عباس کی تحکیم کے ساتھ, اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے. اس میں وہ صحیح سند کے ساتھ 2 موقوفاً روایتیں ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے, اور دوسری روایت ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے, نعوذ باللہ. ایک میری محبت میں غلوب کر کے, ایک میری دشمنی میں, یعنی رافضی اور ناصبی. اب رافضی جو ہے وہ اہل تشیع میں گھسے ہوئے ہیں, اور بعض اللہ اس وقت تو تقریباً اکثریت کی حالت ہو چکی ہے. اور ناصبی جو ہے وہ اہل سنت میں گھسے ہوئے ہیں, ان میں بھی زیادہ تر اہل حدیث اور دیوبند کے اندر ہیں. اب کچھ دانے جو ہیں وہ بریلویوں کے اندر بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم رویے موجود ہیں. تو یہ انہی کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ بگڑ رہے ہیں. تو وہ اس حدیث کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ جی افتراق امت میں آ گیا, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام والا معاملہ. تو میں وہ حدیث بیان کی کہ اب وہ حدیث تھی کہ مجھے, یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس حدیث کی بنیاد پہ جب رومن امپائر فتح ہوئی یا پرشین امپائر فتح ہوئی, تو وہ اسی لیے حضرت علی کو خلیفہ بنا کے تبوک والی سنت پہ. اگر پھر میں نے ان کو کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو آٹومیٹیکلی حضرت علی خلیفہ ہوتے, تو بدنیتی کہاں سے تھی؟
یہ بدنیتی نہیں تھی میرے بھائیوں، سیدنا عمر کی اطاعت تھی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ کو زخم لگا 1 ہفتے تک آپ زندہ رہے۔ لوگوں نے کہا آپ اپنا خلیفہ نامزد کریں، انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ان سب سے بہتر ہے میرے سمیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، جب میں یہ حدیث سن رہا تھا نا حضرت عمر سے، تو میں نے اپنی بہن حفصہ سے کہا کہ بہنا مجھے لگتا ہے کہ حضرت عمر جو ہے نا کسی کو اپنا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت رکھتے ہیں نا، جو انہوں نے ذکر کیا نا کہ ایک ابو بکر کی سنت ہے اور ایک نبی کی سنت ہے، تو وہ نبی کی سنت کو ہی اڈاپٹ کریں گے۔ یہ ہے اصل میں وجہ کہ انہوں نے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا، تو حضرت عمر نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کیا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے اسی وقت لگ گیا کہ یہ نامزد نہیں کریں گے۔ 6 رکنی کمیٹی بنائی، علی کو پہلے نمبر پہ رکھا، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، زبیر اور ابو عبیدہ ابن جرح، سعد ابن ابی وقاص۔ ابو عبیدہ ابن جرح تو موجود نہیں تھے، فوت ہو چکے تھے۔ سعد ابن ابی وقاص، یہ 6 ہو گئے۔ اور پھر کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بھی مشورے کے لیے شامل کر لینا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا، یعنی وہ ملوکیت والا معاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بادشاہ تو نہیں تھے نا، آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر بادشاہ ہوتے تو حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے، یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے، کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے مسئلہ 55B میں بتایا۔ اور یہ دیکھیں، یہ ملوکیت کی سپورٹ میں نا قرآن سے لے کے آتے ہیں، داؤد کو اللہ نے بادشاہ بنایا، سلمان کو او بھائی انہوں نے سعودی اللہ نے بادشاہ نہیں سی بنایا، بنو امیہ نے نہیں سی بادشاہ بنایا، بنو عباس نے نہیں تھا بادشاہ بنایا حضرت داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام کو یا طالوت کو، وہ وحی کے ذریعے بنائے گئے تھے۔ ان کو آپ ان بادشاہوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، بنو امیہ کے بدماشوں کے ساتھ؟ وہ شرم کریں۔ اور بدماش کس لیول کے اوپر دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ مروان بن حکم کے بارے میں صحیح مسلم میں 170 نمبر 179 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھ لیں، اس کو ابو سعید خدری نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید کا خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد دیا کرتے تھے، اس نے پہلے شروع کروا دیا، کیونکہ لعنت جو کرتے تھے سیدنا علی کے اوپر، لوگ ان کی تقریر نہیں سنتے تھے، وہ پہلے سناتے ہیں، جس طرح آج بھی مولوی پہلے زبردستی تقریر سناتے ہیں۔ تو اس نے کہا ابو سعید وہ طریقے متروک ہو چکے ہیں، نہیں، نبی کے طریقے کو اس نے کہہ دیا ترک کر دیے گئے۔ اب اس کو صحابی بتا رہا ہے جو نبی کے طریقے کو جاننے والا ہے، اس طریقے سے توہین کرنا، تو میں تو سمجھتا ہوں یہ نواقض اسلام میں آتی ہے چیز، سیدھی سیدھی توہین ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے 72 حدیثوں میں بھی حدیث ڈالی ہے۔ تو یہ جو مروان بن حکم ہے، اس کو کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا، پھر کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ہوئی ہے تو یہ اوپر آیا۔ تو بھائی فرعون جو آیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے آیا۔ کل کو نعوذ باللہ من ذالک پھر ہم یہ کہنے شروع کر دیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ بالکل ان کو صحیح کیا گیا، نعوذ باللہ جو شہید کیا گیا اور یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اگر یہی بات ہوتی تو قتل کرنے والے کا قصاص نہ لیا جاتا۔ تو اللہ کی مرضی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، برے اعمال کرو قیامت دن پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے میرا اس حوالے سے یہ موقف ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکٹیو پارٹ رہے ہیں، اور بعد میں وہ 6 رکنی کمیٹی میں بھی تھے، اور اس میں اینڈ میں بھی آپ دیکھیں سب دستبردار ہو گئے، آخر میں سیدنا علی اور عثمان رہ گئے، اور سب سے پہلے بخاری میں آتا ہے عثمان کی بیعت علی نے کی ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے حضرت علی کا حق تھا۔ اچھا میں آپ کو ایک نیک نیتی کی بات بتاؤں، حضرت عثمان کے اوپر بعض لوگ تان کرتے ہیں، ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف رائے ہے، لیکن ہم تان نہیں نعوذ باللہ کرتے، خلیفہ راشد ہیں تو ظاہر ہے پھر ساری معاملہ۔ حضرت عثمان کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ حضرت علی کی جگہ کے لیے مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں حضرت عثمان کے اندر ذرا سی بدنیتی ہوتی نا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آخری حج کے دوران ان کی نکسیر پھوٹ پڑی جب ان کی عمر 82 سال تھی، لوگوں نے ان کو کہا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کریں، ان کا بیٹا ابان بھی موجود تھا اور لوگ بھی موجود تھے، بلکہ مشورہ آیا جی طلحہ کو بنا دیں، زبیر کو بنا دیں، اس قسم کے مشورے آنا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان نے نہیں کسی کی بات مانی۔ اگر حضرت علی سے بغض ہوتا نا تو وہ کہتے ٹھیک ہے میں اپنی زندگی میں بنا دوں تاکہ علی بن نہ سکے، بالکل نہیں، وہ یہ کام نہیں، وہ امت کو شورا کے اوپر چھوڑ کے جانا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے آخر میں حضرت علی اور عثمان ہی بچے تھے، تو ان میں سے ظاہر ہے ایک نہیں بننا تھا، تو عثمان تو شہید ہو گئے، اس کے بعد سیدنا علی نہیں بننا تھا۔ تو یہ جو اس طرح کی بدنیتی پہ یہ مبنی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو بالکل شرم کرنی چاہیے۔ سیدنا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ اس حوالے سے بالکل مخلص تھے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے، اور دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مخلص تھے۔ جب 6 رکنی کمیٹی بنائی نا، صحیح بخاری میں آتا ہے
تو حضرت عمر نے ساتھ کہا کہ دیکھنا اگر تم سب کے سب سعد بن ابی وقاص پر متفق ہو جاؤ نا تو اس کو خلیفہ چن لینا، اور یہ پلی نہ لینا کہ میں نے اسے گورنری کے عہدے سے معزول کیا تھا. یعنی یہ نہ ہو کہ ساتھ پہ متفق ہو جائیں اور لوگ کہیں کہ نہیں نا چھڑ دوں تو ساڑھے بزرگاں نے نا ریجیکٹ کیتا ہوا ہے. یعنی حضرت عمر کو بھی یہ بات پتا تھی کہ میں نے سعد کو گورنری کے عہدے سے جو ہٹایا ہے، وہ تو ان کی عادت تھی کہ 4 مہینے بعد ہٹا دی، 4 سال بعد ہٹا دیتے تھے. وہ تو حضرت معاویہ کے 4 سال پورے نہیں نہ ہوئے حضرت عمر کے دور میں، ورنہ ان کو کسی اور عہدے کا گورنر مطلب کسی اور صوبے کا بنا دیا جاتا. تو باقی آپ دیکھیں کتنے مخلصانہ الفاظ ہیں. اگر سعد پر بھی متفق ہو جاؤ تو میرا اس کو معزول کرنا بہانہ نہ بنانا، اس کو چن لینا. ٹھیک ہے، تو یہ الحمدللہ ان کی نیک نیتی تھی. آپ ڈیپ ڈگ کریں گے آپ کو ساری حدیثیں الحمدللہ ملیں گی. جی شاہ جی. اچھا علی بھائی آپ ایک